बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे शहर में कोरोना 6 जिंदगियां निकल गया। मुस्बत केसेस की शरह 20% से तजावुज कर गई। 24 घंटों में 1380 नए मरीज सामने आए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 23 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना की 5वीं लहर ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मरज की शिद्दत के बाद 6 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1380 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना की मस्बत शरह 20.6% तक जा पहुंची। उधर ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 केसेस सामने आने के बाद मजमूई मुतासिरा अफराद की तादाद 1018 हो गई है। कोरोना केसेस बढ़ने पर अस्पतालों पर दबाव में इजाफा हो गया है। न्यू अस्पताल तशवीशनाक हालत के बायस 9 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। जनरल अस्पताल सर्विसेज और जिना अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में भी मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। शहरियों ने कोरोना SOPs को पांव तले रोन दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी 70% मुसाफिरों की पाबंदी हवा में उड़ा दी। इस्तेमाल करते हैं टाइम के ऊपर, थोड़ा सा दम घुट रहा है। नहीं हो रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। अगर मास्क लगाते हैं तो फिर आवाज़ नहीं लगती, इसलिए हम बिना मास्क के खड़े हुए हैं। लाहौर में बहुत गर्मी है, हमारे इलाके में बुनेर में ना बहुत सर्दी है, और यहाँ पर अगर हम मास्क लगाए तो 5 मिनट 10 मिनट पास हमारे मुंह पर पसीना आ जाता है, इसलिए हम मास्क यहाँ नहीं लगाते। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर कानून राजा बशारत ने वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने पंजाब में बल्दियाती इंतख़ाबात के लिए बरवक्त कानून साजी की हिदायत की। वजीर आज़म इमरान खान ने दौरा लाहौर में अहम मुलाकातें और इजलास किए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वजीर आज़म से मुलाकात की, उन्हें अनारकली वाक़े की तहकीकात से आगाह किया, सेहत कार्ड और एयर एम्बुलेंस मंसूबे से मुतल्लिक ब्रीफ किया। वजीर आज़म इमरान खान ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाल्टन का दौरा किया। उन्हें बताया गया कि पहले मरहले में 24 अरब की सरमायाकारी हो रही है। यह प्रोजेक्ट लाहौर ने मीडिया को ब्रीफ किया। इससे पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें एक इस्तेहकाम आएगा, रुपये की कीमत जो है उसमें इस्तेहकाम आएगा, और जब आप IMF से जब मुआहदा करते हैं तो उसका फ़ायदा फिर ये हो जाता है कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो बेहतर हो जाती हैं, जिससे बाकी जो तमाम इदारे जो पाकिस्तान के साथ लेन देन कर रहे होते हैं उन इदारों को एक इस्तेहकाम मिलता है और एक ओवरऑल मईशत जो है उसमें आपको बेहतरी नज़र आती है। वजीर आज़म से वजीर कानून राजा बशारत ने भी मुलाकात की। वजीर आज़म ने हिदायत की कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए बर वक्त कानून साजी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने राजा बशारत की कारकर्दगी। वजीर आज़म ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से इजलास की सदारत भी की। उन्होंने पंजाब इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी को पेशा वाराना खतूत पर दोबारा तश्कील देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर के मौके पर वज़ीर आज़म से मुलाकात की ख्वाहिशमंद खातून की क्लब चौक में एंट्री। पुलिस एहलकारों की दौड़ें लग गईं। एहलकारों ने खातून को रोका तो वो ना रुकी, GOR के अंदर जाने की तकरार करती रही। ताहम एहलकारों के समझाने पर खातून वापस चली गई। यूटिलिटी स्टोर से बुनियादी अशियाए ज़रूरिया गायब हो गईं। खुर्दनी तेल, घी और दालों के रह खाली। सस्ती अशिया की उम्मीद लिए स्टोर आने वाले सारिफीन मायूस लौटने लगे। शहर के यूटिलिटी स्टोर बुनियादी अशिया ज़रूरिया, घी, ऑयल और दालों से खाली हो गए। शहरी चक्कर पे चक्कर लगाते चले जा रहे हैं, लेकिन उनको बुनियादी अशिया ज़रूरिया यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने का नाम नहीं ले रही। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए कायम किए गए थे, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जो के बायस अब ये अफादियत खोने लगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में कुछ अशिया पर वैसे ही सब्सिडी खत्म या कम कर दी गई। जो अशिया मार्केट से सस्ती हैं वो यहाँ दस्तयाब ही नहीं। मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ, मुझे घी नहीं मिला। यानी कि डालडा ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, वो पिछली दफ़ा भी नहीं मिला, इस दफ़ा भी नहीं मिला। ये दूसरा है, कोई ऑयल नहीं है, वो घी है, वो दे रहे हैं, वो हम लेना नहीं चाहते। शहरी एक से दूसरे यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगा रहे हैं। ना सस्ता घी और खुर्दनी तेल दस्तयाब है, ना ही दालें मिल रही हैं। फिलहाल अभी बेहतरी के चांस नहीं, हर चीज़ महंगाई में है। बिजली का बिल ले ले, पानी का बिल ले ले, सुई गैस ले ले, आ नहीं रही। बकाया इससे बड़ी हम बात क्या कहते हैं, शेर जिंदाबाद। उस वक़्त हम बड़े अच्छे थे, खुश थे और हमें हर चीज़ मिलती थी इसी स्टोरों में। शहरियों का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज्ड अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए ताकि उन्हें कुछ तो रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद अदिल के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर पार्किंग कंपनी का रेवेन्यू कहां जा रहा है? पार्किंग कंपनी मुसलसल खसारे का शिकार। मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को रेवेन्यू शेयर जमा करवाने में नाकाम।
لاہور پارکنگ کمپنی 2 سال کے دوران ریونیو کی مد میں 1 روپیہ بھی بلدیہ عظمیٰ لاہور کو جمع نہیں کروا سکی ہے۔ کمپنی حکام ریونیو جنریشن میں 1% بھی کامیابی نہیں سمیٹ سکے۔ ذرائع کے مطابق لاہور پارکنگ کمپنی بلدیہ عظمیٰ لاہور کی 35 کروڑ روپے کے قریب رقم کی نادہندہ ہے۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کے بار بار یاد دہانی نوٹسز کے باوجود ریونیو جمع نہیں کروایا جا رہا۔ پارکنگ کمپنی نئی سائٹس پر سٹینڈز نہ بنا سکی، پرانے سٹینڈز کی تعداد بھی کم ہونے لگی ہے۔ ناقص کارکردگی کے باعث کمپنی بند کرنے کی سفارشات سمری کی صورت میں وزیر اعلیٰ کو بھجوائی جا چکی ہیں۔ کمپنی بند کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کی منظوری سے مشروط ہے۔ محکمہ خزانہ نے میٹرو بس اور میٹرو ٹرین کو چلانے کے لیے 3 ارب 8 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ محکمہ خزانہ نے پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو 3 ارب 8 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے میٹرو بس اور میٹرو ٹرین کو سبسڈی کی مد میں بجٹ جاری کیا ہے۔ اس گرانٹ میں میٹرو بس اور میٹرو ٹرین کے آپریشنل اخراجات اور تنخواہیں بھی ادا کی جائیں گی۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے PMA کے اکاؤنٹ میں گرانٹ منتقل کی گئی ہے۔ طالب علموں کی تعلیمی کارکردگی کو فارمیٹیو اسیسمنٹ پالیسی کے ذریعے جانچا جائے گا۔ پنجاب ایجوکیشن کمیشن نے اسکولوں میں بچوں کا تعلیمی معیار جانچنے کے لیے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ پنجاب کابینہ نے نئی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ اسکولوں میں تعلیمی معیار جانچنے کے لیے فارمیٹیو اسیسمنٹ پالیسی پہلے مرحلے میں پری اسکول، پھر پرائمری اور تیسرے مرحلے میں ایلیمنٹری اسکولوں میں نافذ کی جائے گی۔ نئی امتحانی پالیسی کے نفاذ کے لیے اساتذہ کو خصوصی تربیت بھی دی جائے گی۔ پالیسی کے تحت بچوں کا ٹیسٹ ہر چیپٹر کے اختتام پر لیا جائے گا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے نئی پالیسی کے تحت آئندہ نصاب میں چند تبدیلیاں کرے گا۔ پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ اسکولوں کا وزٹ کر کے پالیسی کے نفاذ کا جائزہ لے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق نئے طریقہ تدریس سے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اسکولوں کے باہر حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس کی ذمہ داری بھی اساتذہ کو دے دی گئی۔ بڑی شاہراہوں پر قائم اسکولوں کے باہر اساتذہ کو بچوں کو روڈ کراس کروانی ہوگی۔ احکامات پر عمل نہ کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے تمام اتھارٹیز کو ہدایات جاری کر دیں۔ اسکولوں کے باہر حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس کی ذمہ داری بھی اساتذہ کو دے دی گئی۔ لیسکو ملازمین نے ہیڈ کوارٹر کے باہر 3 روز سے جاری دھرنا پیر تک کے لیے مؤخر کر دیا۔ پریس کلب کے باہر یونیورسٹی گریجویٹ انجینئرز نے BTech کی ڈگری کو انجینئرنگ کے برابر قرار دیے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ لیسکو ہیڈ کوارٹر کے باہر ملازمین کا دھرنا پیر تک مؤخر کر دیا گیا۔ وابطہ پیغام یونین کے تحت 3 روز تک دھرنا دیا گیا۔ مظاہرین میکلوڈ روڈ سب ڈویژن کے معطل ملازمین کی بحالی، نئی اسامیوں پر تقرری اور ملازمین کے بچوں کے کوٹا پر بھرتی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیسکو حکام کی جانب سے ابھی تک مظاہرین سے مذاکرات نہیں کیے گئے۔ دوسری جانب پریس کلب کے باہر یونیورسٹی گریجویٹ ینگ انجینئرز نے BTech کی ڈگری کو انجینئرنگ کے برابر قرار دیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے انجینئرز اور ٹیکنالوجسٹ کی برابری نامنظور کے نعرے لگائے۔ چائنا اسکیم میں گندگی کے ڈھیر اور مچھلی منڈی کے قیام پر جماعت اسلامی نے احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ چائنا اسکیم مسائل کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ شہر کے دیگر علاقوں کی نسبت اس کے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی خاتون افسر کے کروڑوں روپے کی کرپشن۔ FIA نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی افسر کی کرپشن کا سراغ لگا لیا۔ 10 کروڑ 83 لاکھ سے زائد کی کرپشن، دھوکہ دہی، جعل سازی اور خرد برد پکڑی گئی۔ سینئر پلاننگ آفیسر 2 فاطمہ نورین نے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا۔ FIA کے کرپشن سکینڈل کا سراغ لگانے پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو بھی ہوش آ گیا۔ پوائنٹ آف سیل سسٹم کو خاتمے میں نہ لانے والے بڑے ریٹیلرز کی شامت آ گئی۔ FBR نے ماڈرن پیپر مارٹ، مریم بیئرنگ انڈسٹریز، HA برادرز، SS ٹریڈرز، حافظ سنز، کراچی سائیکل سٹور کے تمام اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ FBR نے پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک نہ ہونے والے بڑے ریٹیل سٹورز سے جرمانے کی رقم ریکور کرنے کے لیے کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ FBR نے ماڈرن پیپر مارٹ کے اکاؤنٹس منجمد کر کے 3.5 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی۔ مریم بیئرنگ انڈسٹریز کے اکاؤنٹس منجمد کر کے 12 لاکھ روپے، HA برادرز کے اکاؤنٹس منجمد کر کے 15 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی۔ ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیم نے SS ٹریڈرز، حافظ سنز، کراچی سائیکل سٹور کے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے ہیں۔ کمشنر سمیہ اعجاز کی ہدایت پر ایڈیشنل کمشنر حسنین احمد حالی کی سربراہی میں کارروائی کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر زینب حسین، SA2 کمشنر عمار سہیل، انسپیکٹر ثاقب کھوکھر، محمد فاروق اور ملک کیسر ریکوری ٹیم میں شامل تھے۔ ان تمام ریٹیلرز پر پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک نہ ہونے پر فی کس 15 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔
ویلنشیا ٹاؤن میں 1 کروڑ 20 لاکھ مالیت کی ڈکیتی، ڈاکو ایک ہی جھٹکے میں اہل خانہ کو کنگال کر گئے، گھر سے نقدی، زیورات، قیمتی گھڑیاں اور گاڑی بھی لے گئے۔ ویلنشیا ٹاؤن میں گھر پر 1 کروڑ 20 لاکھ مالیت کی ڈکیتی ہوئی۔ محمد ہارون نامی شہری کے گھر 3 ڈاکو کچن کی کھڑکی سے داخل ہوئے۔ ڈاکو نے اہل خانہ کو یرغمال بنایا، 72 لاکھ مالیت کے زیورات، 9 لاکھ نقدی، 2,30,000 مالیت کی 2 گھڑیاں، 70,000 مالیت کی لائسنسی گن اور گھر میں کھڑی 35 لاکھ مالیت کی گاڑی لے کر فرار ہو گئے۔ متاثرہ شہری نے ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے لوٹا گیا سامان برآمد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے پاس گنز تھیں اور گنز کے ساتھ انہوں نے ہمیں یرغمال بنا لیا اور سب کو ایک کمرے میں بند کر کے اور یہ ساری کارروائی کی ہے تقریباً 1 گھنٹے کے راؤنڈ اباؤٹ۔ سمن آباد میں بھی ڈاکو قصائیوں پہ بھاری پڑ گئے۔ 3 ڈاکو گوشت کی دکان پر داخل ہوئے، قصائی ندیم کو یرغمال بنا کر 1 لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، ملزم گرفتار نہیں ہو سکے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہیڈ کوارٹر لاہور کا دورہ، آرمی چیف کو فارمیشن کے مختلف امور پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس موقع پر لمز، FCU، UET، LSC، PU اور GCU کے وائس چانسلرز، فیکلٹی اور طلباء سے بات چیت کی۔ آرمی چیف نے مستقبل کی قیادت اور مفید شہریوں کی تیاری میں تعلیمی اداروں کے کردار کو سراہا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور ماحولیات کے شعبوں میں انسانی ترقی کی اشد ضرورت ہے۔ غلط معلومات پھیلانے سے پروسیشن مینجمنٹ متاثر ہو رہی ہے۔ غلط معلومات سے ریاست کی سالمیت کو بھی خطرہ ہے۔ آرمی چیف نے ڈس انفارمیشن مہم کا مقابلہ کرنے اور دشمن قوتوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے متحد رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز بھی موجود تھے۔ بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت 3.5 گھنٹے طویل مشاورتی اجلاس، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی خصوصی شرکت، پارٹی سے مخلص اور مضبوط امیدواروں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ آفس میں منعقدہ اجلاس میں صوبائی وزراء راجہ بشارت میاں محمود رشید اور متعلقہ حکام شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار اور صوبائی وزیر ہاشم جمع بخت نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے یکسو ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ موجودہ معاشی اور سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے تمام جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں تاریخ کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے گوجرانوالہ کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری شبیر جمیل نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کر کے پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ انسداد پولیو مہم میں 19 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، ہفتے کو ٹارگیٹڈ ویکسینیشن ہوگی۔ ایسے والدین جو بچوں کو پولیو ویکسین دینے سے انکاری ہیں اور ایسے بچے جو کسی وجہ سے رہ گئے، ان کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ شہر میں انسداد پولیو مہم کامیابی سے جاری ہے۔ 5 روز کے دوران 19 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا نے لاہور کو پولیو فری بنانے کے لیے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ تمام والدین جن کے بچوں نے پولیو کے قطرے نہیں پیے کہ وہ بچے گھروں پہ میسر نہیں تھے، ان سے میری درخواست ہے کہ ہماری فکس سائٹ پہ جا کے پولیو کو قطرے لازمی پلائیں تاکہ پورا لاہور تمام بچے محفوظ رہ سکیں۔ 100% ٹارگٹ کے اصول کے لیے پولیو کی مہم کل بھی جاری رہے گی، جس کے تحت پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری والدین کو مطمئن کر کے بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ انتظامیہ کے مطابق پولیو کے 2 قطرے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچا سکتے ہیں۔ والدین بچوں کے صحت کے معاملے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ عثمان علیم، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔